بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ایجیتو کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع کا انتخاب حسب روایت الحکم سے کیا گیا ہے، جو کہ 12 فروری 2021 میں شائع ہوا۔ معزز ناظرین، ہم سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا ماڈرنزم کی آڑ میں اپنے مذہبی و معاشرتی اقدار کو پس پشت ڈال کر شیطان کے قدموں کی پیروی بڑے ہی دلکش انداز میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں نمود و نمائش اور خود پرستی کی ثقافت نے جنم لیا ہے۔ پھر حرص، دولت کی بے جا خواہش، آزادی رائے میں لاپرواہی اور لامتناہی لذت اور خوشی کے حصول نے بہت سے لوگوں کا سکون ختم کر دیا ہے۔ پھر اس ماحول کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کو اولڈ فیشن یا پرانی سوچ والا تصور کیا جاتا ہے۔ آج ایجیتو کے اس پروگرام میں ہم اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بے اعتقاد دنیا میں مومنین کے لیے امید کی کون سی راہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ ختیجہ خان صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہی تھی کہ ہم ایک ترقی یافتہ ماڈرن زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ختیجہ صاحبہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ماڈرنزم کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہمارے زندگیوں پر اور ہمارے ماحول پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ صدف صاحبہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماڈرن کے لفظی معنی کیا ہیں۔ اردو لغت کے اعتبار سے ماڈرن کے لفظی معنی جدید، دور حاضر کا یا نیا ہونے کے ہیں، لیکن اگر جدیدیت کی تاریخ پر غور کیا جائے تو اس سے مراد وہ فنکارانہ تحریک ہے جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں یورپ میں شروع ہوئی۔ اس کا مقصد ماضی اور پسماندگی سے وابستہ رجحانات کو توڑ کر فلسفی، مذہبی، ادبی اور فنی اظہار میں انسانی فکر کو جدید بنانا ہے۔ اس لیے 20ویں صدی میں تمام دنیا کو ماڈرنائز یا جدید بنانے کا کام شروع ہوا۔ روایتی معاشروں سے کہا گیا کہ وہ جدید بنیں، صنعتیں بنائیں، شہر بسائیں اور آزادی کی قدروں کو نافذ کریں اور جمہوری طرز حکومت اور جدید ٹیکنالوجی کو اختیار کریں۔ اس طرح جدید بنیں کہ فلاح کا یہی واحد راستہ ہے۔ بلا شبہ جدیدیت نے انسان کو بہت سی سہولیات فراہم کی ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو عام آدمی کی دسترس کے قابل بنایا، مگر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال اس کے نقصانات کو بڑھاتا ہے اور فوائد کو کم کرتا ہے۔ جیسے جسمانی ارتقاء کے لیے مادیت کی ضرورت ہوتی ہے اور روحانی ارتقاء کے لیے روحانیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ مادیت پرستی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور انسان اپنی خوشی اور سکون صرف مادیت میں تلاش کر رہا ہے، جبکہ مذہب اور روحانی سکون سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت میں دنیا کی لذتیں ایک کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں، یہ عارضی اور قلیل ہیں، اور ان عارضی خوشیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا سے دور ہو گیا۔ موجودہ دور میں انسان جس قدر تیزی سے مادہ پرستی کی جانب پھنستا چلا جا رہا ہے، اسی قدر تیزی سے مذہب اور اس کی تعلیمات پر توجہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آج جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج مذہب کی اہمیت صرف تہوار منانے کی حد تک محدود رہ گئی ہے۔ دنیاوی لذات کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اسے آج کل بہت سارے گھروں کا سکون تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بڑھتی ہوئی عمر کے بچے اپنے کلاس فیلوز یا ہم عمر بچوں کو دیکھتے ہوئے ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اسلامی روایات کے مکمل طور پر خلاف ہوتی ہیں۔ تو جب ماں باپ یا گھر والے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے دین میں شامل نہیں ہیں، تو بعض بچے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، جس سے کافی سارے گھروں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ آج کل جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو وہ معاشرہ ہے جہاں پر ایسی چیزوں کو بھی قانونی حیثیت دے دی گئی ہے جس کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی اجازت کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اب یورپ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ہم جنس پرستوں کو نہ صرف شادی کی اجازت دی گئی ہے بلکہ ان کی شادی کو قانونی حیثیت بھی دے دی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ کسی مذہب کے خلاف بات کرنا جائز نہیں ہے، تو دوسری ہی طرف اظہار رائے کی آزادی کا بل پاس ہوتا ہے
اور جس کا جب دل چاہتا ہے اظہار رائے کی آزادی کا فائدہ اٹھا کر جب مرضی کسی کی توہین کر دیتا ہے. اب وہ توہین مذہبی بھی ہو سکتی ہے, ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور سیاسی بھی. بس مومنین کو دعا کے ساتھ بڑا ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور بہرحال ہم سب کو اس میں سے گزرنا ہے. بالکل ختیجہ صاحبہ, یہاں پر میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جیسے موجودہ دور کے قوانین جو ہیں وہ مرد اور عورت کو برابری کے حقوق فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا بھی حق دیتے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے, لیکن پھر یہی نام نہاد آزادی کے علمبردار پردہ کرنے پر پابندی لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسلمان عورت کے لیے کافی مشکل مرحلہ ہے جب کہ وہ اپنی مرضی سے پردہ کرنا چاہتی ہے یا اپنے اسلامی لباس کا انتخاب کرنا چاہتی ہے, لیکن اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل صدف صاحبہ, یہ ایک بہت حساس پہلو ہے. آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچیاں خود نہیں پردہ کرنا چاہتی کیونکہ وہ اپنے ماحول سے اس قدر متاثر ہو چکی ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی ہیں, اور وہ ویسا ہی لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں یا پہننا چاہتی ہیں جیسا کہ اپنے ماحول میں دیکھتی ہیں, جیسا کہ جو ان کی سہیلیاں لباس پہنتی ہیں وہ ویسے ہی لباس پہننا چاہتی ہیں. تو گھر والوں کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں اور ان کے ساتھ دوستانہ ماحول گھر میں رکھیں کہ بچوں کو خود اپنے اچھے برے کی تمیز سکھائیں. اب یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ماؤں کی بھی آ جاتی ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کی لڑکیاں جب بے ہنگم یا چست لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں یا ایسے شوق ہیں جن کو پورا کرنا چاہتی ہیں جن کی ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے, تو مائیں کہتی ہیں کہ جو بھی شوق ہیں شادی کے بعد پورا کرنا, جو کہ بہت غلط بات ہے. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہمارے دین اور دوسروں کے طرز زندگی میں کیا فرق ہے, اور ان کو بتائیں کہ خدا تعالیٰ نے جو چیزیں منع کر دی ہیں وہ کل بھی منع تھیں, آج بھی منع ہے اور آئندہ بھی منع ہی ہوں گی, بے شک خامد اس کی اجازت دے یا نہ دے. جزاک اللہ محترمہ ختیجہ خان صاحبہ. جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے کہ جدیدیت ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس سے ہماری اخلاقی قدریں بھی پست ہو رہی ہیں اور معاشرے کا سکون بھی برباد ہو رہا ہے. تو میں محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پھر موجودہ دور میں اسلام کا کیا کردار ہے اور اس دور میں اسلام پر عمل کرنا آسان ہوگا؟ جزاک اللہ صدف صاحبہ. جب اللہ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے شکر میں میرا سجدہ بجا لاؤ, تو ابلیس ہی تھا جس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تب اس نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ میں قیامت تک لوگوں کو راہ راست سے بہکاؤں گا, جو تیری راہ پر قدم رکھے گا میں اس کی راہ مشکل سے مشکل بنا دوں گا. اس لیے ازل سے ابد تک انسان اور شیطان کی یہ جنگ جاری ہے. شیطان مختلف ادوار میں مختلف ہیلوں سے خدا تعالیٰ کی مخلوق کو آزماتا اور بہکاتا رہتا ہے. ہر زمانے میں نئے ہتھیار اور نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتا چلا آ رہا ہے. آج کے دور میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار الیکٹرانک میڈیا ہے. آج کے دور میں اس الیکٹرانک میڈیا میں دین سے غافل کرنے کے بہت سارے سامان ہیں جو انسان کو اس کی اصل مقصد اور غرض یعنی عبادت الہی اور دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے بہکائے ہوئے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا شکار فیشن اور ماڈرنزم کے پرستار ہیں. فیشن پرستی اور ماڈرنزم کے چکر میں پھنس کر دین بگڑتا چلا جا رہا ہے. جیسے ابھی خدیجہ صاحبہ فرما رہی تھیں, ذکر کر رہی تھیں کہ دین میں ایسی باتیں اور قوانین داخل کر لیے گئے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا. تو ایسے لوگوں کے لیے سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے سراب کی طرح ہیں جو چٹیل میدان میں ہو, جسے پیاسا پانی گمان کرے, یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچے اسے کچھ نہ پائے اور اللہ کو اس کی جگہ پائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مادہ پرستی ایک سراب کی مانند ہے. انسان کسی پیاسے کی طرح اس کے لیے سرگرداں ہے, مگر وہ جب بھی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے تھک جاتا ہے اور رکتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ اس سراب کے پیچھے مزید نہیں بھاگ سکتا, تب اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بے معنی مقصد کے پیچھے تمام عمر سرگرداں رہا ہے, اور تب وہ اس وقت خدا تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے. جزاک اللہ ازکیٰ یوسف صاحبہ. جیسا کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا, اس کی ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ جب ہم ایک نیا فون خریدتے ہیں تو وقتی طور پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسے لے لیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب اسی فون کا نیا ماڈل آتا ہے تو پھر وہ ہماری دسترس میں بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی خرید لیتے ہیں, لیکن پھر بھی کانے نہیں ہوتے. تو پھر جب اس کا نیا ماڈل آتا ہے پھر ہم ایک نیا فون خریدنا چاہتے ہیں. تو یہ حرص کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ حرص جو ہے وہ ہمیں نیکیوں کو حاصل کرنے اور خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہونا چاہیے.
بالکل بالکل سر صاحبہ، آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی کہ بدھ مت مذہب کے روحانی پیشوا لہوما تھونڈپ، جنہیں 14واں دلائی لاما مانا جاتا ہے، ان کے ایک خطاب کے مطالعے کے دوران جو کہ اس موضوع پر تھا کہ جدید دور میں مذہب کی کیا اہمیت ہے، مجھے ایک بات بہت اچھی لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے خالق کا تصور، خدا کا تصور بہت مددگار ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بوڑھے عیسائی راہب سے پوچھا کہ آخر عیسائیت میں پچھلے جنموں کو کیوں نہیں مانا جاتا، تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ آج کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے، اس طرح سوچنے سے اللہ تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا جسم ماں کی کوکھ سے آیا ہے اور اپنی ماں سے ہم مانوس ہوتے ہیں اور اس کے پاس ہم راحت محسوس کرتے ہیں۔ یہی معاملہ خدا تعالیٰ سے تعلق کا ہے۔ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اس سے ہم میں قرب خداوندی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے جتنی نزدیکی ہوگی اتنا ہی ہدایت خداوندی پر عمل کرنے کی نیت مضبوط ہوتی جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اسلام اور اس کی تعلیمات پر بہت گہری نظر ہے۔ وہ ایک خدا کے تصور اور دنیا میں انسان کی زندگی کو خدا تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ اسلام کی تعلیم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی خدا کی دی ہوئی ہے اور اسی کی طرف اس کا انجام ہے، تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خدا کا تصور ہی درست ہے اور یہ ایک راہ متعین کرتا ہے، اور اسلامی تعلیمات اس راہ پر چلنے میں ہماری مددگار ہیں۔ بالکل ازکیٰ صاحبہ، آپ کی بات سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین باتوں میں سے کتاب اللہ قرآن سب سے بہتر ہے، ہدایتوں میں سب سے بہترین ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں، یعنی نئے فیشن اور رسم و رواج بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جائے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اسلامی تعلیمات ہی ہیں جو ہمیں خدا کے قریب لے کے جا سکتی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ جدیدیت کے نام پر بے حیائی حد سے بڑھ گئی ہے، اور بے مقصد اور فضول مشاغل جو ہیں وہ روزمرہ زندگی کا حصہ سمجھ لیے گئے ہیں۔ نوجوان نسل پسندیدہ ٹی وی پروگرامز اور ویڈیو گیمز کو ہی اپنی زندگی کا، اپنی مصروفیات کا محور بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن ایک تخیلاتی دنیا میں گم ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ تخیل اور حقیقت میں کتنے فاصلے حائل ہیں، کتنے فاصلے ہیں اس کے درمیان۔ اور پھر ایسے ماحول میں جو نوجوان بچے اور بچیاں اپنی مذہبی روایات اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو انہیں طرح طرح کے سوالوں میں الجھا کر زج کیا جاتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو، ایسے دینی طرز عمل اختیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، اس کے ذہن پر کوئی اثر ہو گیا ہے۔ تو یقیناً اس شخص کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہی معلوم ہوگا جو بظاہر آرام دہ اور دنیاوی لذات سے مزین راہ کو چھوڑ کر ایک بالکل الگ راہ چنے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہو۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا جس میں اپنے دین پر صبر کرنے والا، یعنی قائم رہنے والا، ایسا ہو جائے گا جیسے ایک جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑے ہوئے ہے۔ تو آج کے دور میں اپنے دین پر قائم رہنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے دہتا ہوا انگارہ اٹھا رکھا ہے۔ بالکل، ابھی تھوڑی دیر پہلے محترمہ ختیجہ خان صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھیں کہ آزادی رائے کا آج کل جو ہے وہ بڑا بول بالا ہے، اور دنیا جو ہے وہ آزادی کے نعروں سے بھی بہت گونج رہی ہے، اور مختلف ملکوں میں آزادی کا مطلب بھی مختلف لیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ محترمہ ازکیٰ صاحبہ آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ آج کا انسان آخر آزادی کس چیز سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جی بالکل صدف، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کل کے دور میں آزادی، لفظ آزادی جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو آزادی کے بہت نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ اب یہ نعرہ غیر ملکی تسلط سے یا ظلم و ستم ڈھانے والی جمہوریتوں سے آزادی طلب کرنے کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر آمرانہ نظام اور مذہبی ملائیت سے نجات پانے کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جہالت اور توہم پرستی سے نجات چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ آئیڈیلزم کے بتوں اور جنسی لذات کی پرستش سے تنگ آ چکا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ وہ اس میں مزید اس دلدل میں دھنسا چلا جا رہا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج انسانیت کو ان تمام مصائب سے آزادی کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج انسانیت کو ان تمام مصائب سے آزادی کی ضرورت ہے،
اور اسلام ان تمام دکھوں اور مصیبتوں سے انسان کو رہائی دلانے کا علمبردار ہے، لیکن اس مقصد کے لیے وہ کوئی ایسی راہ اختیار کرنے کے حق میں نہیں جس سے فتنہ و فساد پیدا ہو۔ اسلام نہ تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے بگاڑ کو سدھارنے کے لیے پرتشدد رویہ اختیار کریں، یا پھر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکنے والے قوانین کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مادہ پرستی اور انسانی جذبات و فطری خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ تو اسلام اصل میں معاشرہ پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر برائی کے خلاف جہاد کریں، اور یہ جہاد تلوار کے ذریعہ سے نہیں بلکہ نہ ہی قانونی پابندیوں کے ذریعے سے ہو، بلکہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور نصیحت کرتے چلے جانا چاہیے۔ جزاک اللہ محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ، جیسا کہ ابھی ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں صبر اور حکمت کے ساتھ تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ تو محترمہ ختیجہ خان صاحبہ، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس معیار پر کیسے پورا اتر سکتے ہیں، یا من حیث الجماعت ہم اس پر کس طریقے سے پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں صدف صاحبہ، بات اصل میں یہ ہے کہ جدیدیت بذات خود کوئی برائی نہیں، بلکہ جدید دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن میں بتائی گئی پیش گوئیوں کی سچائی کو ثابت کرتی ہے، اور اسلام کو ایک عالمی مذہب کے طور پر دنیا میں پیش کرتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس زمانے کی نئی ایجادات سے فوائد زیادہ لینے ہیں اور نقصانات کم لینے ہیں، تاکہ ہم خود بھی اس کے نقصانات سے بچیں اور اپنے آئندہ آنے والی نسل کو بھی اس کے نقصانات سے بچائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کانٹوں بھری راہ ہے جس میں سے ہم نے اپنا دامن بچاتے ہوئے محتاط ہو کر گزرنا ہے، یعنی کہ ہم راہ بھی پار کر لیں اور ہمارا دامن بھی بچا رہے۔ اور فی زمانہ یہ کام جماعت احمدیہ مسلمہ سے بڑھ کر اور کوئی تنظیم یا اور کوئی مذہبی جماعت نہیں کر رہی۔ ہماری جماعت کو منظم بنانے والی سب سے بڑی طاقت خلافت کی ہے۔ خلیفہ وقت کے ایک ارشاد پر تمام افراد جماعت بیک وقت لبیک کہتے ہیں اور ان کے ارشادات پر پوری طرح عمل کرتے ہیں اور ان کے تمام احکام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جماعت کی ذیلی تنظیمیں اپنے اپنے دائرہ کار میں احمدی احباب کی تعلیم و تربیت کے لیے پروگرامز منعقد کرتی ہیں، جن کا مقصد دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ افراد جماعت کے آپس کے تعلقات کو مساوات کی بنیاد پر بہتر بنانا ہوتا ہے۔ افراد جماعت ان جلسوں اور میٹنگز میں جب شامل ہوتے ہیں تو آپس میں تعلقات استوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چندوں اور فنڈز کے ذریعے جہاں جماعت احمدیہ مسلمہ اسلام کی درست تعلیم کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تمام دنیا تک پہنچا رہی ہے، وہاں ہمارے مبلغین اور مربیان دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر نہ صرف افراد جماعت کی تربیت کرتے ہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ہر سال احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم خدائے واحد کی طرف سب کو دعوت دیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ پھر خدمت خلق کے لیے ہماری جماعت بہت منظم طریقے سے کام کر رہی ہے۔ جماعت کے تمام افراد اپنی اپنی تنظیم کے تحت رنگ و نسل اور قوم کی تفریق کیے بغیر فلاحی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور یہ سب کام ہماری جماعت سیاسی جماعتوں اور دیگر تنظیموں کے برعکس خالصتاً انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ کسی دکھاوے کے لیے۔ غرض یہ کہ جماعت احمدیہ کا موٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں اب پوری دنیا میں جماعت کی پہچان بن چکا ہے۔ یہ دنیا کو پرامن طریقے سے اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر رہی ہے، کیونکہ بہرحال ہم نے ہر قوم کو اسلام کی طرف بلانا ہے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موت و مہدی موت علیہ الصلوۃ والسلام کا شعر ہے، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے آئے گا انجام کار۔ بالکل، جزاک اللہ ختیجہ خان صاحبہ۔ جیسا کہ موضوع کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بدعات نے اور نئے رسم و رواج نے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، لیکن ختیجہ صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ جماعت احمدیہ کس طرح سے نیکیوں کے معیار قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلم دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ مسلمہ کو ایک مسلم جماعت تصور نہیں کرتے اور افراد جماعت کو طرح طرح کی تکالیف بھی پہنچاتے ہیں۔
تو اس طرح محترمہ ازکیٰ یوسف صاحبہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی تشفی کس طرح فرماتا ہے؟ کیا دین پر عمل کرنے والے ہمیشہ تکلیفوں یا مصائب کا ہی شکار رہیں گے؟ جی صدف صاحبہ، جیسا کہ پہلے گفتگو چل رہی تھی کہ انسان ماں کے پاس رہ کر سکون اور راحت محسوس کرتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق جب ایسا ہو جائے کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں بندہ اپنے خدا کے قرب میں راحت میں محسوس کرتا ہے، تو دنیاوی مصائب اور تکالیف اس کو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم ایک قدم میری راہ میں بڑھاتے ہو تو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، تم چل کر میری جانب آتے ہو تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جب بندے کا اپنے خدا تعالیٰ سے تعلق ایسا ہو جائے تو پھر اللہ بھی اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ آخری زمانہ میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جہاں اس زمانہ سے متعلق قرآن کریم میں انذار ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بشارتیں بھی دی ہیں۔ مثلاً سورۃ التکویر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یعنی جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، تو وہیں ساتھ ہی خوشخبری بھی دی ہے کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یعنی جنت کو قریب تر کر دیا جائے گا۔ تو جہنم کے بھڑکائے جانے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے دوزخیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یعنی دنیا بھی دوزخ کا ایک نمونہ پیش کرے گی۔ اب یہ آگ کئی معنوں میں لی جا سکتی ہے، یہ دنیاوی لذات اور لامتناہی خوشی کے حصول کی جو آگ ہے، یہ بھی کچھ کم نہیں ہے جس میں آج کل انسان جل رہا ہے۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں کہ آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کا ایک مامور ہوگا، اس مامور کا ظہور ہوگا جس کا انکار خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکا دے گا، جس کے نتیجہ میں کفار کے لیے عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو دوسری جانب اس پر ایمان لانے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ تو وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ کے مصداق جنت مومنین کے قریب تر کر دی جائے گی، اس میں مومنین کے لیے واضح طور پر خوشخبری ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں ان آیات کی بہت خوبصورت تفسیر کی ہے، ایک اقتباس پیش کروں گی۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اذا الجحیم سعرت کا ایک طبعی نتیجہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی تو اس وقت جنت بھی لوگوں کے قریب کر دی جاتی ہے، اور تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی قربانی سے وہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس زمانہ میں نیکی کی کثرت ہو، جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا اس زمانہ میں جب لوگوں میں عام طور پر بے دینی پائی جاتی ہو، کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف ادنا توجہ بھی اس کو خوشنودی کا مستحق بنا دیتی ہے۔ جی ازکیٰ صاحبہ، آپ کی اس بات سے مجھے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شعر یاد آ گیا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بجائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار۔ تو جیسا کہ آپ ہمیں بتا رہی ہیں کہ بے حیائی کے باعث جو ہے وہ دنیا جہنم کا نمونہ نظر آتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے قرب پانے کا میدان بھی خالی ہے۔ تو ایسے میں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا بنا دیتے ہیں؟ جی صدف صاحبہ، آج کے دور میں سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اعلان کر دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کو ایک عارضی ٹھکانہ بیان کیا ہے اور ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھا سامان تیار کرو، کیونکہ وہی اصل ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا بہترین ذریعہ تو دعا ہے، کیونکہ ہم جتنا بھی چاہیں غفلت ہو جاتی ہے، اور قرب الہی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا ہے اللہم ارزقنی حبک، یعنی اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، وحب من احبک، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے، وحب ما یقربنی الیک، اور ان کاموں کی اور اعلیٰ درجہ اخلاق، قربانیوں اور نیکیوں کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے جن پر عمل کرنے سے مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے، وجعل حبک احب الی من الماء البارد، اور میرے دل میں اپنی محبت اس سے بھی زیادہ پیدا کر دے جتنی شدید گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے محبت ہے،
یہ وہ دعا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کا دوام انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے انسان کے اخلاق ہیں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو آپ کو نیکی کرنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ میسر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ضمن میں ارشاد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اخلاق کی درستی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مزید، خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے اخلاق ہے۔ 2 لفظ ہیں، ایک خلق اور دوسرا خلق۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلق باطنی پیدائش کا۔ اور جب اللہ سے محبت اس قدر ہو جائے تو اس کی خوشنودی کے لیے انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس میں سب سے بڑھ کر حقوق العباد ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی اور قرب کا ایک ذریعہ مخلوق خدا سے حسن سلوک بھی ہے، کیونکہ جس طرح ماں کو وہ بہت عزیز ہوتا ہے جو اس کی اولاد سے محبت اور حسن سلوک کرے، تو اسی طرح خدا تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور حسن سلوک کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، اور میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا، اور میں جب بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ تو بندے اس پر جواب میں کہیں گے، اے میرے رب، تو ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، تو کب بھوکا تھا کہ ہم تجھے کھانا کھلاتے، تو کب پیاسا تھا کہ ہم تجھے پانی پلاتے، اور تو کب ننگا تھا کہ ہم تجھے کپڑے پہناتے، اور تو کب بیمار ہوا کہ ہم تیری عیادت کرتے۔ تب اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں میرے کچھ بندے ایسے تھے جو بھوکے اور پیاسے اور ننگے اور بیمار تھے، اور تو نے ان کی خدمت کی۔ گو تم نے میرے بندوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، لیکن یہ ایسا ہی تھا گویا تم نے مجھ سے یہ سلوک کیا۔ بس خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی اور حسن سلوک ایسی نیکی ہے جو خدا تعالیٰ کے محبت اور قرب عطا کرتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہیں جو ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کو پا سکیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں اس قدر اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ دنیاوی عیش و آرام کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان صرف دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر خود کو تکلیف میں ڈال کر بھی راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بن سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج ایجیتو کے اس پروگرام کے ذریعے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا ایک دارالعمل ہے، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی شغلوں کو اس حد تک اختیار کرو کہ دین کی راہ میں تمہارے لیے مدد کا سامان پیدا کر سکیں، اور مقصود بذات اس میں دین ہو۔ بس اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم ہمیشہ رہنے والی زندگی اور آخرت میں کامیابی کے خواہاں ہیں تو ہمیں ایسے اعمال اور ایمان کی ان تمام شرائط پر پورا اترنا ہوگا جو کہ ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے بناتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ راہ مشکل لگتی ہے، لیکن مومنین کے لیے امید کی سب سے بڑی راہ یہی ہے۔ دین اسلام میں ہمیں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال بتلائے گئے ہیں جو کہ اہمیت و مقام و درجے کے لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بس آج ہمیں انہی معیار کو قائم کرتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلاتے ہوئے نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔